اب دیکھیے بھائی، میں نے ویلنٹائنس ڈے منانے والوں کو نہ ہی کافر فقہی کہا تھا اور نہ ہی کافر کلامی کہا ہے. میں نے تو تکفیر کی ہی نہیں ہے. وہ تو برسبیل تذکرہ کرسمس پر کلام کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ چونکہ کرسمس کا تہوار عیسائیوں کا ایک خاص مذہبی تہوار ہے، اس لیے کرسمس کا حکم بہت ہی سخت ہے. اس ضمن میں نے لزوم کفر اور التزام کفر پر بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ مذہب فقہا پر اگر کسی پر کفر فقہی عائد ہوتا ہے تو اس صورت میں اور پھر لزوم کفر کی صورت میں بھی توبہ و تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے. ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے تو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ عیسائیوں کا ایک طبقہ اس تہوار کو اپنا مذہبی تہوار مانتا ہے. اب ان کے نزدیک ان کے سینٹ ویلنٹائن نے ایک اندھی لڑکی کو اس دن کرامتاً بینائی عطا کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بزرگ، ان کے ایک بشپ کی کرامت کے ظہور کا دن ہے. عیسائیوں کا ایک طبقہ آج بھی اس بات پر مصر ہے کہ یہ ویلنٹائنس ڈے ان کا ایک خاص مذہبی دن ہے، مذہبی تہوار ہے. اب عیسائیوں کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس لڑکی سے ویلنٹائن کو محبت بھی ہو گئی. 14 فروری کو جب اس کا سر قلم کیا گیا تو اس نے اس جیلر کی بیٹی کو خط لکھا جس پر لکھا ہوا تھا فرام یور ویلنٹائن. اب آپ میری طرف توجہ کریں، اب غور سے سنیے گا. آج عیسائیوں کا ایک طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ویلنٹائنس ڈے فقط رومانس کا دن نہیں ہے، بلکہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا میں پیغام محبت عام کیا تھا، اسی طرح ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سینٹ ویلنٹائن نے 14 فروری کو محبت کرنے والوں کو ملانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. تو اس حوالے سے مسلمانوں کو الرٹ کرنا یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے. باقی ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے تو لزوم کفر اور التزام کفر کی بات میں نے کی ہی نہیں ہے، ان کی غلط فہمی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غیر محرم بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز اور غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کا اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملنا اور اسے محبت کا دن تصور کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تحفے دینا، ایسے بےہودہ اور بے حیائی کے کاموں کی شناعت اور قباحت پر تو تمام امت کا اتفاق ہے. اس بے غیرتی کی حرمت پر تو تمام امت کا اجماع ہے. یہ مسلمہ احکام شریعت میں سے اجماعی حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ یہ حرام عمل ہے اور اس سے روکنا ہم پر فرض ہے. اور یاد رکھیے، جو غیر شادی شدہ غیر محرم لڑکے لڑکیاں ویلنٹائنس ڈے پر آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، یہ تحفے دینا اور تحفے لینا یہ حرام ہے. اور توبہ کے ساتھ اس تحفے کو واپس کرنا یہ لازم ہے. وہ بھلے کوئی مہنگا تحفہ ہو یا سستا تحفہ ہو، پھول کی صورت میں ہو، پرفیوم ہو یا چاکلیٹس ہوں، سویٹس ہوں، کوئی فون ہو یا گھڑی ہو یا گاڑی ہو یا کوئی جیولری ہو، جو کچھ بھی ہو، اس تحفے کو واپس کرنا لازم ہے. ایسے بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کا تحفہ دینا بھی حرام ہے اور تحفہ لینا بھی حرام ہے. اور جو لے چکا ہے یا لے چکی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ تحفہ واپس دے دے، کیونکہ حرام کام کے لیے گفٹ دینا یا گفٹ لینا شریعت مطہرہ میں یہ رشوت کے حکم میں آتا ہے. اس میں تو فقہا کی صراحت ہے، ما يدفعه المتعاشقان رشوت يجب ردها. جب دو غیر محرم عاشق آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل شریعت مطہرہ میں رشوت کے حکم میں داخل ہے، کیونکہ دو غیر محرموں کی یہ ریلیشن شپ حرام ہے، ناجائز ہے. اور ناحق کسی چیز کے حصول کے لیے جو رقم خرچ کی جاتی ہے وہ شریعت مطہرہ میں رشوت میں داخل ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے، تحائف دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو اجنبیت دور ہوتی ہے اور ایک قرب کا سا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ ناجائز تعلقات مزید مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں انسان شرعی حدود و قیودات کا خیال نہیں رکھتا اور پھر انسان مزید گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایسے غیر شرعی ناجائز تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جب تحفے دیے جاتے ہیں تو وہ تحفہ دینے والا راشی ہے، وہ رشوت دینے والا ہے، اور تحفہ قبول کرنے والا مرتشی ہے، وہ رشوت قبول کرنے والا ہے، رشوت لینے والا ہے. اور حدیث شریف میں ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت کی ہے. تو جب ویلنٹائنس ڈے پر دو غیر محرم عاشق آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل شریعت مطہرہ میں رشوت کے حکم میں ہے. اور اس رشوتی گفٹ کو وصول کرنے والا اس گفٹ کا کبھی مالک نہیں بنتا، وہ گفٹ اس کی ملکیت میں نہیں آتی، وہ اس گفٹ کا مالک نہیں بن سکتا. اس گفٹ کو اپنے پاس رکھنا بھی حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے. تو اس صورت میں اس گفٹ کو واپس کرنا لازم ہے. اگر لاسٹ ایئر بھی آپ کو کسی نے تحفہ دیا، کسی غیر محرم نے تحفہ دیا، ویلنٹائنس ڈے کو تحفہ دیا، اگر آپ کے پاس اب بھی وہ موجود ہے تو اس کو واپس کرنا لازم ہے. آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے. اور فقط لوٹانا ہی کافی نہیں ہے، توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کرنا بھی لازم ہے. یعنی سب سے پہلے اس کو گناہ ماننا، پھر ندامت کی کیفیت پیدا کرنا. یعنی سب سے پہلے یہ اعتراف کرنا کہ یہ گناہ تھا، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس کو گناہ ماننا ضروری. اور پھر اس کے بعد ندامت کی کیفیت پیدا کرنا، شرمساری کی کیفیت پیدا کرنا، شرمندگی کی کیفیت پیدا کرنا، اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر توبہ کرنا. اور پھر آئندہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس گفٹ کو واپس کرنا یہ واجب ہے.